انجینئر محمد علی مرزا مذہب کے حوالے سے شعور بیدار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور علمی حوالے سے بہت سارے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن کئی ناقدین کے خیال میں جس انداز میں انہوں نے جماعت اسلامی، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کی قلابیں ملائی ہیں، وہ تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جماعت اسلامی ڈاکٹر اسرار جیسے لوگوں کے حوالے سے ان کے خیالات کا تنقیدی جائزہ لیا جائے۔ بہت سارے ناقدین کا خیال ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد ہوں، ان کی تنظیم اسلامی ہو، اس کے علاوہ مولانا مودودی کی جماعت اسلامی ہو، اخوان المسلمین ہو، ایجپٹ کی، انڈونیزیا کی ماسچومی ہو، یا ایران کی آیت اللہ کاشانی ہوں، ان لوگوں نے مسلم دنیا کو تباہ و برباد کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ مولانا مودودی کا یہ جو غلبے کا فلسفہ تھا کہ پوری دنیا کو مغلوب کیا جائے، اور ڈاکٹر اسرار نے بھی اسی کا مور اور لیس پرچار کیا ہے، اس نے مسلم دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ جی مولانا مودودی جہاد ایسا جہاد جس کا اعلان ریاست نہ کرے، اس کے وہ خلاف تھے، اور انہوں نے 1948 میں جب پاکستان نے قبائلی بھیجے تو ان قبائلیوں کی جہاد کی مخالفت کی تھی۔ لیکن مولانا مودودی کے خیالات کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے ان کی سیاسی کشمکش کتاب ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو اب ری پرنٹ کیا گیا ہے، اور اوریجنل خیالات ان کے جو پاکستان کے خلاف تھے یا پاکستان کے کریشن کے خلاف تھے، اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب خلافت و ملوکیت، جس میں انہوں نے کچھ ناقدین کے مطابق اصحاب پہ بہت تنقید کی، اور کچھ دیوبندی علماء نے مولانا مودودی کے خلاف بھی لکھا، لیکن اصل مسئلہ مولانا مودودی، مولانا سید قطب، ڈاکٹر اسرار احمد، ان لوگوں کی جو غلبے کی جو سیاست ہے، ان لوگوں کی جو غلبے کی فلسفی ہے کہ دوسرے لوگوں کو سبجوگیٹ کرنا، یہ مور اور لیس ایک امپیریلسٹ فلسفی ہے، اور اس نے نوجوانوں کو جو ہے وہ ایک ایسے فساد کی طرف راغب کیا جس سے پوری مسلم دنیا میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اور خود انجینئر محمد علی مرزا جس جماعت کو رومنٹسائز کرتے ہیں، جماعت اسلامی، اس کا انتہائی بھیانک کردار رہا ہے۔ اس نے نہ صرف تعلیمی اداروں میں کلاشنکوف کلچر لے کر آئی ہے، پنجاب یونیورسٹی میں اس نے فاشزم کو انٹروڈیوس کیا ہے، اور 1996 میں جو نظام طالبان نے افغانستان میں قائم کیا ہے، اس نظام کو انہوں نے پنجاب یونیورسٹی اور ملک کی جامعات میں بہت پہلے، جہاں پر وہ اگر لڑکی لڑکے ساتھ بیٹھ جاتے تھے تو ان کو مارتے تھے، ہر طرح کے میوزک، ہر طرح کی کلچرل ایکٹیویٹی پر جو ہے انہوں نے حملے کیے، اپنی بدماشی قائم کی، کسی اور تنظیم کو جو ہے وہ برداشت نہیں کیا، اختلاف رائے انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ ایک طویل عرصے تک اگر انجینئر محمد علی مرزا دیکھیں تو پنجاب یونیورسٹی سمیت ملک کی کئی جامعات میں ناقدین کے مطابق ان کا طوطی بولتا تھا، اور وہ کسی بھی طلبہ تنظیم کو جو ہے وہ بننے نہیں دیتے تھے یا کام کرنے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ کون سے جمہوری اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں؟ اسی طرح بنگلہ دیش کی جنگ آزادی میں بھی جماعت اسلامی کا انتہائی بھیانک رول تھا، اور جو بنگلہ دیش میں کئی ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش میں ہزاروں خواتین کے عصمت دری کی گئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ہلاک و زخمی کیا گیا یا متاثر کیا گیا، اس میں جماعت اسلامی برابر کی شریک ہے۔ جماعت اسلامی نے افغانستان کی تباہی میں بھی انتہائی اہم رول ادا کیا، جس کو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب صرف نظر کر رہے ہیں، اور افغانستان میں جو وہاں پر پروگریسو گورنمنٹ تھی، اس کے خلاف سب سے پہلے زہر ان لوگوں نے اگلنا شروع کیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ بنیادی طور پہ اس گورنمنٹ کے اقدامات کیا تھے۔ اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ 22 سے زیادہ اعلیٰ تعلیمی ادارے بنائے، افغانستان کی 83% سے زیادہ ایریبل لینڈ جو ہے وہ 7 سے 11% سرداروں کے پاس تھی، وہ زمین چھین کر کوشش کی گئی کسانوں میں تقسیم کیا جائے۔ 12 سال کی بچیوں کی کچھ علاقوں میں شادی ہوتی تھی، اس پر پابندی لگائی گئی، سود پر پابندی لگائی گئی جو وہاں پر غریب کسانوں کو دیا جاتا تھا اور ان کا خون چوسا جاتا تھا۔ اس نظریے کے خلاف، اس ترقی کے خلاف، اس آئیڈیالوجی کے خلاف جماعت اسلامی اٹھی، اور اس نے زہر اگلنا شروع کیا، اور افغانستان میں جماعت اسلامی کی وجہ سے جو خون خرابہ شروع ہوا وہ آج بھی کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے، اور اس میں لاکھوں پختونوں کا قتل ہوا، لاکھوں افغانوں کا قتل ہوا، اور جماعت اسلامی نے یہ جہاد کا نعرہ بلند کیا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس جہاد میں
نہ مولانا مودودی کے اچھے خاصے جو بچے تھے یا ان کے خاندان کے لوگ تھے وہ کوئی گیا، سب نے عیاشیوں کی زندگی گزاری، زبردست زندگی گزاری۔ یہی تنقید جو ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد صاحب پر بھی ہوتی ہے کہ ان کا بھی کوئی بچہ نہیں گیا، صرف غریب لوگ جو ہے وہ اس جہاد کا ایندھن بنے۔ اور جو افغانستان سے غلبے کی تحریک اٹھی، اس غلبے کی تحریک نے جو ہے وہ پوری دنیا کو متاثر کیا۔ مولانا قطب اور مولانا مودودی کی جو آئیڈیالوجی ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد کی جو ہیجمونک آئیڈیالوجی ہے، اس نے بری طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ جذباتی بنایا اور جذباتی خطوط پہ ان کو سوچنے پہ راغب کیا، جس کی وجہ سے بوکو حرام جیسی تنظیمیں، الشباب جیسی تنظیمیں آئیں۔ بوکو حرام اور الشباب نے جو ہے وہ 15 کی لڑکیوں کو نائجیریا اور دوسرے علاقوں میں کڈنیپ کیا۔ اسی طرح داعش کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ بھی ہیجمونک تھی، اور وہ بھی بڑی قریب تھی، اور اس میں فرقہ وارانہ ایلیمنٹس، جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد نے اہل تشیع اور دوسرے فرقوں کے خلاف زہر اگلا، اس آئیڈیالوجی کا بھی کافی حد تک رول تھا۔ اور پھر اس داعش نے یزیدی لڑکیوں کی جو ہیں وہ منڈیاں لگائیں، اپنے مخالفین جو ایون مسلمان تھے ان کو بری طرح مارا۔ جارڈن اور دوسرے علاقوں کے جو پائلٹس تھے، ان پائلٹس کو جو ہے پنجرے میں بند کر کے زندہ جلایا، بہت سارے یزیدیوں کو پنجرے میں بند کر کے زندہ جلایا، اور پورے مسلم ورلڈ میں انہوں نے کیوس کیا۔ پہلے یہ اسلام کے نام پہ اٹھے اور بعد میں اس کا سیکٹیرین کلر ہوا، جس کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق جو عراق پر امریکی حملہ ہوا اور اس کے بعد جو سیکٹیرینزم اٹھا، جو اسی جہادی فلسفے کی دین تھا، اس سیکٹیرینزم سے 2.5 ملین کے قریب لوگ جو ہے وہ ہلاک و زخمی ہوئے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس بات کو آشکار نہیں کیا کہ جماعت اسلامی نے جو افغانستان میں جہاد کا نعرہ لگایا وہ کس کے کہنے پہ لگایا۔ آج یہ بات بڑے روز روشن کی طرح آیا ہے، امریکہ کے بہت سارے ڈاکیومنٹس اگر وہ چاہیں تو ریکارڈ پہ ہی مل جائیں گے۔ برزنسکی کا انٹرویو لامون میں ہے، جو انہوں نے 90 کی دہائی میں ایک فرانسیسی اخبار کو دیا، اور انہوں نے یہ بڑا کلیئرلی کہا کہ ہم نے تو سوویت یونین کے داخل ہونے سے 6 مہینے پہلے افغان مجاہدین کو ٹریننگ دے دی تھی۔ ایسی فوٹیج جو ہیں وہ بالکل یوٹیوب پر دستیاب ہیں، جس میں پریزیڈنٹ ریگن جو ہے وہ یہ سو کالڈ افغان مجاہدین کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں۔ ایسی فوٹیج موجود ہیں جس میں مارگریٹ تھیچر جو ہے ان مجاہدین کی تعریف و توصیف کر رہی ہیں۔ تو ان جتنے بھی مولانا ڈاکٹر اسرار احمد ہوں، مولانا مودودی کی آئیڈیالوجی ہو، جماعت اسلامی ہو، اخوان المسلمین ہو، ایران میں آیت اللہ کاشانی ہوں، ان سارے مولویوں نے کولڈ وار میں امریکہ کی یہ اتحادی بنے۔ آیت اللہ کاشانی نے امریکہ کے اشارے پر مصدق کی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے پوری مہم چلائی، اور جس کی وجہ سے مصدق کی گورنمنٹ ختم ہوئی، اور مصدق کا بیسک کلیش کس سے تھا؟ اینگلو ایرانین آئل کمپنی سے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ذرا اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں۔ اخوان المسلمین جمال عبد الناصر کے خلاف تھی، جس نے سوئس کینال کو نیشنلائز کیا، اور سوئس کینال کو نیشنلائز کرنے کے جو لوگ متاثر ہوئے یا جن کے خلاف وہ چیز گئی، وہ برطانیہ، فرانس تھے، اور بعد میں آف کورس امریکہ بھی جمال عبد الناصر کو پسند نہیں کرتا تھا۔ بالکل اسی طرح افغانستان میں جو گورنمنٹ تھی، وہ گورنمنٹ بنیادی طور پر امریکی مفادات کے خلاف تھی۔ اس امریکی جنگ تھی بنیادی طور پر، جس پر جماعت اسلامی نے نہ صرف پاکستان کے بلکہ افغانستان کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جھونکا، اور جس کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے افغان طالبان اقتدار میں آئے، اور اگر ڈاکٹر اسرار احمد کی آپ ویڈیو دیکھ لیں، تنظیم اسلامی کا لٹریچر دیکھ لیں، تو وہ آج بھی افغان طالبان کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کی خلابیں ملاتے ہیں۔ افغانستان میں اس وقت جو ہے وہ خاموش قبرستان انہوں نے قائم کر دیا ہے۔ خواتین جو ہے وہ کھڑکی سے سانس بھی نہیں لے سکتی ہیں، اب انہوں نے نئے قوانین بنا دیے ہیں، اسکول کالجز بند کر دیے خواتین کے لیے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب چاہیں گے کہ ان کی اپنی بیٹی کے لیے 5 کلاس سے آگے نہیں پڑھیں، انہوں نے خود انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، کیا وہ چاہیں گے کہ ان کی بیٹیاں یا ان کے خاندان کی جو بیٹیاں ہیں وہ جو ہے وہ ڈاکٹرز نہ بنیں، انجینئرز نہ بنیں، سائنٹسٹ نہ بنیں؟ تو اس طرح کی گورنمنٹ کو ڈاکٹر اسرار احمد نے جو ہے وہ سپورٹ کیا۔ تنظیم اسلامی آج بھی ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے۔ صرف 2 سال پہلے تک تنظیم اسلامی جو ہے وہ 2-3 سال پہلے تک تنظیم اسلامی جو ہے افغان طالبان کی جابرانہ حکومت کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے اور اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے دباؤ ڈالتی رہی ہے۔ تو اس نے جس طرح مسلم دنیا میں تباہی پھیلائی، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ پاکستان میں 35,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہلاک و زخمی ہوئے، اسی جہادی آئیڈیالوجی کی وجہ سے جو مولانا مودودی نے شروع کی، اور جو پھر
अपनी बदतरीन फॉर्म में, सेक्टेरियन फॉर्म में आई। अफ़गानिस्तान को बिल्कुल तबाह व बर्बाद किया इन्हें, जहाँ पर अब जो है मिलियंस की तादाद में लोग फाका कशी का शिकार हैं। सोमालिया बर्बाद हुआ, सीरिया में 11 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो बेघर हुए, 250 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। इराक बिल्कुल उसी तरह तबाह हुआ। ऑफ कोर्स उसमें अमेरिका और उनका भी हाथ है, लेकिन ये मौलाना मौदूदी, डॉक्टर इसरार अहमद, मौलाना सैयद कुतुब, अगर आप सर्द जंग के दौरान देखें 1945 से लेके 89 का अरसा, इस तरह की तंजीमों ने हर जगह अमेरिका की दलाली की है, इस तरह की तंजीमों ने हर जगह अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को इस बात को ज़रा तहकीकी अंदाज में देखना चाहिए, और इस पर जो है वो मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। उनको देखना चाहिए कि इन सो कॉल्ड तंजीमों ने जो लेगेसी थी मौलाना मौदूदी की आइडियोलॉजी की, डॉक्टर इसरार की आइडियोलॉजी की, इन्होंने मुस्लिम दुनिया में कितना भयानक किरदार अदा किया। लिबिया, जिसका अफ्रीका में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वन ऑफ द हाईएस्ट था, आज वो कहाँ खड़ा हुआ है? इसी जिहादी आइडियोलॉजी की वजह से। तो बहुत सारे नाक़दीन का ख़्याल है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को इन डॉक्टर इसरार अहमद या मौलाना मौदूदी की तारीफ़ व तौसीफ़ में ज़मीन आसमान की क़ुलाबे मिलाने के बजाय इनकी आइडियोलॉजी ने जो भयानक किरदार अदा किया है, उसको एक्सपोज़ करना चाहिए। ये इस हिस्से का पार्ट 1 है, हम इस पर मज़ीद बात करेंगे।